ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني فهما ربي زدني حلما ربي زدنا علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتیٰ یأتی اللہ بأمری ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ سے دعا ہے اللہ مالک الملک حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیان کر لینے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص. حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی کائنات خاتم الرسل سید الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، شرط لازم ہے. جس بندے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ایمان کا حصہ ہے، شرط لازم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مقدار بھی، محبت کا معیار بھی، محبت کی مقدار بھی خود اللہ وحدہ لا شریک نے طے کی ہے. اس معیار کے مطابق محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہے. اگر اس پائے کی محبت نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہے، تب بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کمپلیٹ تب ہوگا جب اس معیار کے اوپر پورا اتریں گے جو معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. وہ معیار قرآن میں موجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو محترم بھائیوں، دنیا کے اندر وہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی. قیامت تلک اس طرح کے لوگ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے. جو محبت کرنے والے دنیا کے اندر محبت کر کے چلے گئے، صحابہ کی جماعت، پہلے انبیاء کے جتنے بھی ساتھی تھے، امتی تھے، وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت اللہ رب العالمین کی اس امت میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو بطور شفا آنکھوں میں ڈال رہا ہے، کوئی بطور برکت کے ہنڈیا کے اندر ڈال رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. آٹا گوندا جا رہا ہے. آج ڈاکٹر کہتا ہے جراثیم ہے تھوک کے اندر. رب اکبر کی قسم کسی ایک صحابی نے اپنے ماتھے کے اوپر
اوپر پیشانی کے اوپر شکن نہیں ڈالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، اس اٹے میں شامل ہے، اس ہنڈیا میں شامل ہے، انہوں نے وہ کھایا ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکبر صحابیہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں، کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، پھر مکے کی گرمی، شدت کی گرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہنے والا پانی اور وہ پسینہ چٹائی کے اوپر جمع ہوا۔ ام سلیم نے دیکھا، موقع غنیمت جانا، ایک شیشی پکڑتی ہے اور اس پانی کو اس شیشی کے اندر جمع کرنا شروع کرتی ہے، سیف اور محفوظ کرتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، پوچھا ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے وہ دنیا کے کسی عطر کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی پرفیوم کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی خوشبو کے اندر نہیں ہے۔ ہم جب کسی خاص فنکشن کے اندر شریک ہوتے ہیں، خاص تقریب کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اس وقت ہم آپ کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ ہمارے لیے کستوری سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ محبت کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو یہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، یہ سچی محبت کرنے والے تھے، یہ سچے حبدار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے پیش تھے۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ پرواہ نہ کیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے اس محبت کو سمجھا تو ان لوگوں نے سمجھا جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن کے متعلق رب کے قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، وہی ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں، اولئک هم المہتدون، وہی ہدایت اور راہ راست کے اوپر ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر تم بھی ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے پھر ضلالت اور گمراہی سے بچو گے۔ یہ کون تھے جن کے متعلق اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے کہتے ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، یہ خلفائے راشدین بھی جنتی ہیں، یہ صحابہ بدر بھی سارے جنتی ہیں، یہ بیت رضوان والے بھی سارے جنتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار لوگ تھے جنہوں نے محبت کو سمجھا۔ اور محبت کا معیار اللہ نے کیا بیان کیا؟ میں نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان برادری و عشیرتکم و اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم سنبھال کے رکھتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ دکان، وہ فیکٹری، وہ کارخانہ، وہ مل، وہ انڈسٹری جس کے اندر ہر وقت تمہیں ڈر رہتا ہے کہیں خسارہ نہ آ جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اللہ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہے، درجہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیر و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، وہ مکان، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ محل جس کے اندر رہ کر تم بڑی خوشی محسوس کرتے ہو، بڑے راضی ہوتے ہو جس مکان کے اندر رہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ احبا الیکم من اللہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں ان سے محبت زیادہ ہے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر تمہیں باپ زیادہ محبوب ہے، بیٹا زیادہ محبوب ہے، اولاد زیادہ محبوب ہے، بھائی زیادہ محبوب ہے، مال زیادہ محبوب ہے، دکان ہٹی زیادہ محبوب ہے، کاروبار اور گھر کوٹھی بنگلہ زیادہ محبوب ہے، اللہ فرماتے ہیں فتربصوا پھر تم نے انتظار کرنا ہے حتی یاتی اللہ بامری میرے حکم کا، اللہ کے حکم کا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے، پھر تم نے رب کے عذاب کا انتظار کرنا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے اوپر عمل صحابہ کی جماعت نے کر کے دکھایا۔ قل ان کان آباؤکم، سب سے پہلا رشتہ جو اس آیت میں بیان ہوا وہ کیا ہے؟ باپ کا رشتہ، بڑا عظیم رشتہ ہے۔
بڑا محبت والا رشتہ ہے، بڑا پیار والا رشتہ ہے، بڑا ہی عقیدت والا رشتہ ہے، بڑا ادب اور احترام والا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑا ہوگا، پھر تیرا اور میرا امتحان ہے، میں نے باپ کو رکھنا ہے یا اللہ کے رسول کی محبت کو رکھنا ہے؟ مجھے باپ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ تو محترم بھائیوں، جن ہستیوں کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جنہوں نے محبت کی مثالیں قائم کی اور داستانیں رقم کی، ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کا صحابی، خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا باپ نے، ابو قحافہ ان کے باپ کا نام ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان سے کچھ جملے صادر ہوئے، بس وہ زبان سے جملے نکلنے کی دیر تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، باپ زمین کے اوپر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو بکر، میرے متعلق کہا تھا، میں درگزر کر دیتا، معاف کر دیتا، تیرا باپ تھا، تجھے ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے تھا، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، رب اکبر کی قسم، صدیق اکبر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، ابو بکر اپنے باپ کا گلا کاٹ دیتا، یہ پرواہ نہ کرتا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے آپ کے متعلق کہا، اللہ کے رسول، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے تو ہاتھ خالی تھے، اگر تلوار ہوتی میں باپ کا گلا کاٹتا۔ یہ ثابت کیا ابو بکر نے باپ سے محبت زیادہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عملی طور پر قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ایک ایک لفظ کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ہے، بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں ابو عبیدہ بن جراح کا سگا باپ لشکر کفار میں شامل ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہے، اور اپنے باپ کی گردن کو کاٹا ہے۔ اٹھائیے تاریخ کو، پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا گلا کاٹا بدر کے میدان میں۔ وجہ کیا تھی؟ باپ لشکر کفار میں سے آیا تھا، نبی کی مخالفت میں آیا تھا، نبی کی عداوت میں آیا تھا، نبی کی دشمنی میں آیا تھا، اسلام کی دشمنی میں آیا تھا، بیٹا اسلام کی محبت میں آیا تھا، رسول اللہ کی محبت میں آیا تھا، اللہ کی محبت میں آیا تھا، جہاد کے میدان میں کھڑا تھا، پہلا اسلام اور کفر کا مارکا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کے گلے کو کاٹا، 15ویں صدی کے مسلمان کو درس دیا کہ لوگوں، رسول اللہ کے ساتھ محبت کا معیار یہ ہے، باپ مقابلے میں آئے پرواہ نہ کرو، اور اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دو ہر چیز کو۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم۔ دوسرا رشتہ قرآن مجید کی اس آیت میں بیٹے کا بیان ہوا۔ آئیے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سگا بیٹا بعد میں مسلمان ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، بدر کے میدان میں لشکر کفار میں تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک جگہ پر جمع ہیں۔ بیٹا باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، میں ہر مرتبہ یہ سمجھ کے اپنی تلوار کو نیچے کر لیتا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کے بدن سے ہوں، میں اس کی نسل سے ہوں، میں اس کی پشت سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابا آپ کئی مرتبہ میرے تلوار کی وار میں آئے، میں نے آپ کے اوپر وار نہ کیا، باپ سمجھ کے وار خطا کر دیتا تھا۔ بیٹا اللہ اکبر یہ بات کر رہا ہے، اور باپ یہ بات سن کے جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے، عبد الرحمن، رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میری رینج میں آ جاتا، میں کبھی تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے
چھوڑتا نہ بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی محبت سے سرشار ہو کر تجھے نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو کاٹ دیتا۔ یہ ہے اللہ کی قسم اصحاب رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا۔ زبان سے میں بھی کہتا ہوں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نموس رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ زبان کے اوپر زد عام نعرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے عملی طور پر محبت کے معیار کو بھی سمجھا ہے، پھر اللہ اکبر محبت کے اوپر پورا اتر کے بھی دکھایا ہے، پھر ہر چیز قربان کر کے دکھائی ہے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تیسرا رشتہ بھائی کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بدر کا میدان ہے، ادھر علی بن ابی طالب ہے، ادھر جعفر بن ابی طالب ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ رسول اللہ کا چچا زاد ہے، وہ نبی کا چچا زاد ہے، یہ آپس میں سگے بھائی ہیں۔ یہ جعفر بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بدر کے میدان میں یہ بھی لشکر کفار میں شامل ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جانشینوں میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہراول دستے کے ساتھی ہیں، جنگجو دلیر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدر کے میدان میں بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے، ادھر علی بن ابی طالب ہے، ادھر جعفر بن ابی طالب ہے۔ ثابت کیا ہے بھائی کا رشتہ بھی محمد کی حرمت پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر محیصہ ابن مسعود ہے، ادھر محیصہ ابن مسعود ہے، یہ دونوں سکے بھائی ہیں۔ ان کے اوپر ایک یہودی پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، یہ یتیم ہے دونوں، ایک یہودی نے ان کو پالا پوسا ہے، یہ بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں۔ آج محیصہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد محیصہ نے اپنے اللہ اکبر اس یہودی کو جو ان کے اوپر خرچ کرتا تھا اس کو قتل کر دیا۔ مدینے کے اندر افواہ پھیلی، اللہ اکبر کبیرہ، قتل ہو گیا، فلاں یہودی کا سر کاٹ دیا گیا، پتہ چلا فلاں نے کاٹا ہے، کاٹنے والا وہ ہے جس کے اوپر وہ یہودی خرچ کرتا تھا، مال خرچ کرتا تھا۔ یہ بچہ تھا، یتیم تھا، اس نے پالا، بڑا ہوا، اور آج اس نے اس یہودی کا قتل کر دیا۔ جب اس کے سکے بھائی کو پتہ چلا، وہ حیثہ کو کہتا ہے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اس بندے کا قتل کیا جس کے مال سے تیرے اور میرے بدن کی چربی ہے، ہم اس کا کھاتے رہے، بڑے بڑے جوان ہوئے، آج تو نے اس کا قتل کر دیا۔ محیصہ کہتا ہے وہ حیثہ کان کھول کر سن لے، جس محمد عظیم نے مجھے اس یہودی کے قتل کا حکم دیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے تیرے قتل کا حکم دیتے میں تجھے بھی بھائی قتل کر دیتا۔ میں نہ دیکھتا یہ میرا سکا ہے، یہ میرا باپ جایا ہے، یہ میرا ماں جایا ہے، میں تو محمد کے حکم کا پابند تھا۔ اس نبی نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا، وہ نبی مجھے تیرے قتل کا حکم دیتا، میں تجھے بھی قتل کر دیتا، تیری شہرت کاٹ دیتا۔ یہ ہے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب و اخوانکم و ازواجکم، بیوی کا رشتہ آیا۔ ادھر مدینے کے اندر نبینا صحابی ہے، اس کی ایک ولد ہے۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ جو لونڈی ہوتی ہے، پھر اس میں سے اس کی اولاد ہے، اولاد والی لونڈی کو ولد کہا جاتا ہے۔ اس کے بدن سے اس کے 2 بچے ہیں۔ یہ لونڈی ولد جو ہے رسول اللہ کے مقابل کچھ بکواس بکتی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اس کو پتہ چلا، اس نے اس کو سمجھایا، وہ باز نہ آئی۔ ایک دن پھر اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے کچھ بولا، اس سے رہا نہ گیا، کدال کو پکڑتا ہے، اس کے پیٹ پہ رکھتا ہے اور زور سے وزن دیتا ہے اور موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ مدینے کے اندر حقوق نسواں کی تنظیموں نے سر اٹھائے، عورت کا قتل ہو گیا، ظلم ہو گیا، عورت کا قتل ہو گیا۔ اس دور میں بھی حقوق نسواں کی تنظیمیں موجود تھی، وہ ویلا شروع ہو گیا، عورت کا قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، قسم کے اوپر معاملہ آیا، کون ہے جو اس عورت کے قتل کو تسلیم کرے؟ کس نے قتل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں سے نبینا ہے، مجمع کے وسط سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اس عورت کا قتل کیا ہے۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ کے رسول یہ میری ولد ہے، اس کے بدن
سے میرے 2 بچے ہیں، اللہ کے رسول میں تو محتاج ہوں، آنکھوں سے محروم ہوں، بینائی اللہ نے نہیں دی، اللہ کے رسول یہ میری خدمت کرتی تھی، اللہ کے رسول یہ میرا سہارا تھی، اللہ کے رسول صرف خدمت نہیں کرتی تھی، میرے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، اللہ کے رسول صرف میرے 2 بچوں کی ماں نہیں تھی، اللہ کے رسول یہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس نے آپ کے متعلق کچھ بکا، میں نے اس کو سمجھایا، بات نہ آئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا، ضائع چلا گیا، اللہ کی قسم مدینے کے باسیوں نے ثابت کیا ہے، بیوی کا رشتہ بھی کیوں نہ ہو، بچوں کی ماں کا رشتہ بھی کیوں نہ ہو، آنکھوں کی بینائی قبول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر کسی کی محبت غالب نہیں آئے گی۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، کنبہ قبیلہ خاندان اور برادری کی بات آئی، بدر کا میدان ہے، 70 قیدی آئے ہیں، اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں ان قیدیوں کے کیا کرنا ہے، ابو بکر صدیق نے مشورہ